ابراہا کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ رومن امپائر کے ایک چھوٹے سے شہر کے ایک چھوٹے سے بزنس مین کا غلام تھا۔ اصل میں یہ تھا کہ یمن اور حبشیوں کی لڑائی بہت عرصے سے چل رہی تھی، کیونکہ یمن میں یہودی تھے اور حبشہ میں سارے کرسچن رہتے تھے، تو ان کی آپس میں لڑائی چلتی رہتی تھی۔ پہلے یہودیوں نے حملہ کیا اور کرسچن کے علاقوں میں بہت تباہی مچائی، جس کی وجہ سے سپر پاور رومن امپائر کو بہت غصہ آیا۔ تب یہ کرسچن ہی سپر پاور تھے۔ رومن امپائر نے حبشہ میں اپنے کرسچن بھائیوں کی مدد کر کے یمن میں یہودیوں کی سلطنت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی، اور اس کام کے لیے انہوں نے اپنے ہی ایک غلام کو بھیجا جس کا نام تھا ابراہا، جو 1,00,000 فوج لے کر گیا اور یہودیوں کو شکست دی۔ اس جیت کے بعد ابراہا بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گیا اور اس نے یمن کو اپنے ہی ملک حبشہ سے الگ کر دیا۔ حبشہ کے بادشاہ کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور اس نے پھر ایک فوج بھیجی، لیکن اس بار ابراہا کے خلاف اس نئی فوج نے اپنے ہی جنرل کو قتل کر کے ابراہا کے سامنے پیش کر دیا اور ابراہا کی فوج میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد ابراہا پورے عرب کا سب سے زیادہ طاقتور بادشاہ بن گیا اور پورے عرب میں اس کا کنٹرول پھیل گیا، سوائے ایک چیز کے، کعبہ پر۔ ہر سال پورے عرب سے ہزاروں لوگ مکہ میں کعبے کے طواف کے لیے جایا کرتے تھے، تو ابراہا نے سوچا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، ہم بھی ایک بنا دیتے ہیں۔ تو اس نے اپنے کیپٹل میں عالیشان چرچ بنایا، جس کو اس نے پوری دنیا کے ہیرے جواہرات سے بھر دیا۔ یہ بلڈنگ پورے عرب میں سب سے زیادہ خوبصورت اور عالیشان بلڈنگ تھی۔ عربوں نے اس سے پہلے ایسی کوئی بلڈنگ نہیں دیکھی تھی، لیکن کوئی بھی اس کی عبادت کے لیے نہیں آیا اور سب اسی پرانے کعبہ کی طرف جاتے رہے۔ اتنا خرچہ اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی جب ابراہا فیل ہوا تو اس کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچا تھا، تو اس نے 60,000 لوگوں کی فوج جمع کی اور کعبے پر حملہ کر دیا، اور عربوں کو پتہ تھا کہ وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کچھ قبیلوں نے لڑائی کرنے کی کوشش کی، لیکن ابراہا نے کہا کہ وہ کوئی خون خرابہ نہیں چاہتا، وہ صرف کعبہ کو گھرانا چاہتا ہے تاکہ لوگ کعبہ کو چھوڑ کر اس کے چرچ میں آئیں۔ آس پاس سب لوٹنے کے بعد جب وہ مکہ پہنچا تو اس نے ان کے چیف کو بلایا، تو ابو مطلب نے آ کر کہا کہ آپ نے میرے کچھ اونٹوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، وہ مجھے واپس کر دیں۔ تو ابراہا نے ہنس کر کہا، مجھے تو لگا کہ تم بہت بہادر شخص ہو، تمہیں تو اپنے اونٹوں کی پڑی ہے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ میں صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا جو مالک ہے وہ جانے اور تم جانو، لیکن اتنا میں بتا دوں، آج تک کوئی بھی اس گھر کو نقصان نہیں پہنچا پایا۔ اگلے دن ابراہا نے اپنی فوج کو حکم دیا، لیکن اس کا ہاتھی رک گیا۔ بہت کوشش کے بعد بھی وہ نہیں ہلا۔ اسی وقت آسمان سے کچھ پرندے آئے اور ہر ایک کے منہ میں ایک پتھر تھا۔ یہ ایسے پرندے تھے کہ اس دن سے پہلے نہ کسی نے ان کو دیکھا اور نہ اس دن کے بعد، اور وہ ابراہا کی فوج کے لوگوں کو ٹارگٹ کر کر کے مار رہے تھے۔ جیسے ہی پتھر ان کے جسموں کو لگتا تو وہ خارش کر کے اپنے ہی گوشت کو نکال دیتے، حتیٰ کہ کچھ لوگوں کی ہڈیاں تک نظر آنے لگیں۔ اس حالت میں فوج واپس بھاگ گئی۔ ابراہا کی 60,000 کی فوج تباہ برباد ہو گئی۔ مکہ کے قریش کی یہ جیت پورے عرب میں پھیل گئی اور قریش عرب کے لیے بادشاہ کے طور پر سامنے آیا۔ اس واقعے کے بعد پورے عرب سے لاکھوں لوگ کعبہ کے طواف کے لیے اور بھی آنے لگے، اور مکہ میں ہر سال کو واز کا عالیشان میلہ سجنے لگا۔ مکہ والوں کی دولت ڈبل ٹرپل آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ لیکن اسی سال اچانک ایک دن عراق کے سب سے بڑے ٹیمپل میں جو آگ سالوں سے جل رہی تھی وہ بجھ گئی، اور اسی دن مکہ میں ایک یتیم بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا محمد۔